بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وعملا وإيمانا ويقينا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قرآن مجید کے ترجمے اور مختصر وضاحت کا سلسلہ جاری ہے. آج کی کلاس میں یہ 5واں سپارہ ہے جسے ہم اللہ رب العالمین کی توفیق سے سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. یہ اس سلسلے کا آخری حصہ ہے جو چوتھے سپارے کی آخری آیت میں شروع ہوا تھا، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کو بیان کیا جن صورتوں میں ایک مرد کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہے. انہی میں سے ایک صورت اس آیت میں ذکر کی گئی ہے والمحصنات من النساء. محصنات احسان سے ہے، صاد کے ساتھ احسان، اور احسان کے 4 معنی ہیں: شادی، آزادی، پاک دامنی اور اسلام. اور اس اعتبار سے محصنات جمع مؤنث کا صیغہ ہے. وہ خواتین جو یا تو شادی شدہ ہوں، نمبر 1، نمبر 2 آزاد ہوں یعنی غلام نہ ہوں، لونڈیاں نہ ہوں، نمبر 3 پاک دامن ہوں، بدکار نہ ہوں، نمبر 4 مسلمان ہوں. اور یہاں پر اس آیت میں محصنات کا معنی، پہلا معنی مراد ہے، یعنی ان عورتوں سے بھی شادی کرنا تمہارے لیے حرام ہے جو شادی شدہ ہوں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، البتہ وہ لونڈیاں جو جنگ کے نتیجے میں، کافروں کی لونڈیاں جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس لونڈیاں بن کر آئیں، وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ جو جسمانی تعلق ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے. تو لہذا ان کو استثناء حاصل ہے. آپ جانتے ہیں کہ لونڈیوں کا جو سلسلہ ہے وہ دور حاضر میں مفقود ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اس حوالے سے بہت تفصیل سے تو نہیں، ہم مختصر سے یہ بات کریں گے کہ لونڈیوں کا سلسلہ یہ اسلام نے شروع نہیں کیا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. اور نہ ہی اسلام اس کی حمایت کرتا ہے. اسلام نے یہ جو غلام کا اور لونڈیوں کا نظام ہے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. لیکن نزول قرآن کے وقت یہ سلسلہ 2 اعتبار سے تھا. ایک تو کچھ خاندان تھے جن کے مرد اور عورتیں نسل در نسل خریدے اور بیچے جاتے تھے. مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا اور عورتوں کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا. اور دوسرا، اسلام کے بعد کافروں سے جنگ میں جو خواتین قیدی بن کر آتی تھیں انہیں لونڈیاں بنایا جاتا تھا. یہ 2 طرح کے سلسلے تھے. ابتدائی دور میں قرآن مجید نے اس سلسلے کو بند نہیں کیا. قرآن مجید نے اس سلسلے کو ختم نہیں کیا، بند نہیں کیا. لیکن جو زیادتیاں غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ کی جاتی تھیں اور جو جائز حقوق ان کو نہیں دیے جاتے تھے، اسلام نے ان کو وہ جائز حقوق عطا کیے، نمبر 1. نمبر 2، جو زیادتیاں ان پر کی جاتی تھیں ان زیادتی کو ختم کیا، نمبر 2. نمبر 3 یہ کہ ان کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی اور بہت سے اعمال کی یہ فضیلت بتائی کہ جی لونڈیوں کو آزاد کرنے کی اور غلاموں کو آزاد کرنے کی یہ فضیلت ہے اور یہ صورتیں ہیں. اور جو خود کو آزاد کرنا چاہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کی، اس کی تائید کرنے کی، اس کی حمایت اور نصرت کرنے کی تلقین کی گئی. لہذا دین اسلام نے لونڈیوں کے اور غلاموں کے تعلق سے زیادہ سہولتیں انہیں فراہم کرنے کی کوشش کی.
اور یہ اللہ رب العالمین کی حکمت تھی کہ یہ سلسلہ ابتدائی اسلام کے ادوار میں جاری اور ساری رہا، لیکن حکمت الہیہ ہی کے تحت آج یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور مفقود ہو چکا ہے۔ لہذا یہاں پر اگلی جو 2 آیات ہیں ان میں کچھ لونڈیوں کے تعلق سے اور بیچ بیچ میں آگے بھی لونڈیوں کے تعلق سے تذکرہ آئے گا، وہاں پر ہم مزید تفصیل اس حوالے سے ذکر نہیں کریں گے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں جو اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان عورتوں کے علاوہ جن کی حرمت بیان کی گئی، جن سے شادی کرنے کی حرمت بیان کی گئی، ان کے علاوہ جو دیگر عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ اور پھر فرمایا کہ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، لہذا تم میں سے جو شخص ان عورتوں سے نکاح کرنا چاہے تو اپنے مال کے مہر کے بدلے ان سے نکاح کرے۔ اور اس کا ایک مقصد بیان کیا گیا، محسنین غیر مصافحین۔ یہ محسنین اسی احسان سے ہے، اور یہاں پر محسنین سے مراد جو ہے وہ پاک دامنی ہے، یعنی تمہارا جو مقصد ہے وہ اس تعلق سے وہ پاک دامنی اختیار کرنا ہو، غیر مصافحین، محض جسمانی اور جنسی تسکین کا حصول مقصود نہ ہو۔ لہذا اس شرط سے آپ دیکھیں ہر وہ صورت جو ایک مرد اور عورت کے درمیان جسمانی تعلق کے لحاظ سے قائم ہوتی ہے، سوائے نکاح کے ہر صورت کو حرام قرار دیا گیا۔ اور اسی آیت سے متعے کا بھی اور اسی آیت سے حلالے کی بھی حرمت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ان دونوں کے اندر مقصد رشتہ ازدواج سے منسلک ہونا نہیں ہوتا، بلکہ محض اپنے جسم اور جسمانی تسکین کا حصول مقصود ہوتا ہے۔ لہذا ایک صورت ہے کہ جس صورت میں ایک عورت اور مرد کے تعلق قائم ہو سکتے ہیں، اور وہ صورت نکاح کی ہے، شادی کی ہے، کہ جس کو قرآن مجید نے اور احادیث نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جن سے بھی تم فائدہ اٹھاؤ لہذا ان کو ان کا مقرر کردہ حق مہر ادا کرو، اور ان کے حق مہر مقرر کیے جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تم جو بھی طے کر لو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ حق مہر مقرر ہو گیا اور اس کے بعد اگر اس میں کوئی کمی بیشی کرنی ہے تو لہذا تمہیں اجازت ہے، تم جو آپس میں رضامندی سے طے کر لو تمہارے لیے جائز ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمیشہ سے خوب علم والا اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، فرمایا کہ جو تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، یہاں دیکھیں کہ محصنات کا معنی یہاں پر آزاد ہے، تیسرا معنی یہاں پر مراد ہے، جو تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ان کے لیے تو وہ مسلمان لونڈیوں سے کہ جس کے تم مالک ہو نکاح کر لو، نکاح کر لے، اس کے لیے جائز ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرے سپارے میں بھی نماز کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، یہاں اعمال کو ایمان سے تعبیر کیا گیا، کہ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان محض زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ جو زبان سے اقرار کیا ہے اور دل سے تصدیق کی ہے اس کو اپنے عمل سے ثابت کرنے کا نام ہے۔ اعمال، عمل ایمان کا لازمی جز ہے جس کے بغیر انسان کا اقرار اور تصدیق کسی کام کا نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کو عمل سے تعبیر کیا، فرمایا بعضکم من بعض، تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، لہذا فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن، تم جن لونڈیوں سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ان سے نکاح ان کے مالک اور سرپرست کی اجازت سے نکاح کرو اور انہیں قاعدے کے مطابق حق مہر ادا کرو۔ محصنات غیر مصافحات، یہاں محصنات سے مراد پاک دامن ہے، یعنی جن لونڈیوں کو تم نکاح کے لیے منتخب کرو وہ بھی پاک دامن ہونی چاہیے۔ غیر مصافحات، وہ علانیہ بدکاری کرنے والیاں نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی متخذات اخدان، خفیہ دوستیاں اور تعلقات رکھنے والیاں ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد پھر یہ فحاشی کا یا بدکاری کا ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جتنی سزا بدکاری کے ارتکاب کرنے پر آزاد عورتوں کو دی جائے گی، لونڈیوں کو اس کی آدھی سزا دی جائے گی۔ لہذا لونڈیوں کے لیے بدکاری کی صورت میں رجم کی سزا نہیں تھی، آزاد عورت اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور لونڈی کے لیے جو ہے وہ سزا 50 کوڑے مقرر کیے گئے ہیں، اور غیر شادی شدہ جو لونڈی اگر یہ عمل کرے تو اس کے لیے تعزیری حکم تھا سزا کا۔ فرمایا کہ ذالک لمن خشی العنۃ منکم، لونڈیوں سے نکاح کا یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو گناہ اور تکلیف کا خدشہ رکھے تم میں سے،
یعنی کہ جس کو گناہ کے ارتکاب کا خدشہ ہو اپنی ذات کے اعتبار سے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو اور لونڈیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ صبر کرو حتیٰ کہ اللہ رب العالمین تمہیں توفیق دے، تمہارے لیے میسر کرے آزاد عورتیں، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العالمین بے حد ہمیشہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یہاں یہ احکام مکمل ہوئے۔ اس موقع پر آگے اللہ رب العالمین جو احکام الہیہ کا جو مقصد ہے یا مقاصد اور حکم ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ وہ وضاحت کے ساتھ یہ احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اور تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے تمہیں ان کی راہ پر گامزن کر دے، اور اللہ رب العالمین تم پر مہربان ہو جائے، اور اللہ رب العالمین خوب جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے اور تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بہت زیادہ ہٹ جاؤ۔ اس دوسری آیت میں یرید اللہ یہ پہلی آیت ہے، اور اس کے بعد واللہ یرید یہ جو دوسری آیت ہے، اس دوسری آیت میں ہم سب کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو بھی احکامات دین اسلام کی صورت میں ہمیں دیے ہیں، خواہ وہ کوئی عمل کرنے سے متعلق ہوں یا نہ کرنے سے متعلق ہوں، تو ان میں خیر ہی خیر ہے، اور جو خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت کے راستے سے بھٹک جاؤ اور سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ اور باطل اور برا راستہ جو ہے وہ اختیار کرو۔ اور پھر تیسری آیت میں فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ تم سے بوجھ کو ہلکا کر دے، تخفیف کر دے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان جو ہے وہ ضعیف کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کمزور اور ضعیف کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ واللہ اعلم، مفسرین نے ذکر کیا ہے انسان کا کمزور پیدا ہونا یہ دو اعتبار سے ہے۔ اس موقع محل کے اعتبار سے ایک تو یہ ہے کہ گناہ میں بہت جلدی مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا اس اعتبار سے انسان کمزور ہے، اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ عورتوں کے تعلق سے انسان کمزور ہے۔ عورتیں اگرچہ مردوں کے مقابلے میں ناقصات العقل والدین ہیں، لیکن مرد جو ہے وہ ان کے مکر و فریب میں بہت جلد مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا اس اعتبار سے انسان کو ضعیف قرار دیا گیا۔ آگے اللہ رب العالمین اگلی آیت میں مالی معاملات میں ایک بنیادی اصول ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز باطل طریقوں سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، الا یہ کہ ان تکون تجارتا عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ اس حوالے سے سمجھ لیں کہ باہمی رضامندی سے تجارت مطلقاً جائز نہیں ہے، بلکہ جائز تجارت اگر ہے تو اس کے لیے یہ شرط ذکر کی گئی ہے کہ وہ باہمی رضامندی سے ہو۔ اگر ناجائز تجارت ہو، مثال کے طور پہ کاروبار ناجائز ہو، یا پھر جس چیز کا کاروبار کیا جا رہا ہے شریعت میں وہ حرام ہو، تو آپس کی رضامندی بھی اس کو جائز نہیں کر سکتی، لہذا آپس کی رضامندی کے لیے یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ کاروبار بھی جائز ہو اور وہ صورت بھی جائز ہو کہ جس کے ذریعے کاروبار کیا جا رہا ہے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو خود ہلاکت میں مت ڈالو، خود اپنے آپ کو ہلاک و برباد مت کرو۔ اس کے 4 مفہوم ہیں واللہ اعلم۔ ایک پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ خودکشی مت کرو، خودکشی مت کرو۔ دوسرا اس کا مفہوم ہے کہ کسی مسلمان کا قتل کرنا، ایک مسلمان کسی دوسرے کو قتل کرے اور جواباً اسے قتل کیا جائے، اس نے دوسرے کو قتل کیا گویا کہ اس نے خود قتل کیا، کیونکہ قصاصاً اس کو بھی قتل کیا جائے گا، لہذا لا تقتلوا انفسکم۔ اور اس کا تیسرا معنی یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں کسی ایک مسلمان کا بھی قتل ہوتا ہے، کسی ایک مسلمان کا بھی، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے خود اس مسلمان کا قتل ہونا، ہر مسلمان کا قتل ہونا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو جسد واحد قرار دیا ہے، ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، لہذا اگر معاشرے میں ایک خون بھی ہوتا ہے تو گویا کہ معاشرے کے اندر ہر مسلمان کا خون ہوتا ہے، اس اعتبار سے لا تقتلوا انفسکم۔ اور چوتھا معنی ہے کہ معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو، یہ روحانی معنی ہے، اس طرح کر کر تم روحانی اعتبار سے خود کو برباد اور ہلاکت میں ڈال دو گے۔ لا تقتلوا انفسکم، یہ 4 معنی یہاں پر مراد ہیں۔ واللہ اعلم، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ رب العالمین تم پر نہایت مہربان ہے۔ آگے فرمایا کہ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے زیادتی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، عن قریب ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ رب العالمین پر بہت آسان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر تم ان تجتنبوا، اگر تم
جن بڑے گناہوں سے تمہیں روکا گیا ہے ان سے رک جاؤ تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ہم تمہیں باعزت عزت والی جگہ میں داخل فرمائیں گے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ واللہ اعلم، اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے یا تو وہ ہے کہ جس کی حد مقرر ہو، اللہ نے اس کی حد یعنی سزا شرعی سزا مقرر کی ہو۔ بعد اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس پر وعید یا لعنت بیان کی گئی ہو۔ بعد اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وہ گناہ کہ جس کو بطور حرام کے ذکر کیا گیا ہو کہ یہ حرام ہے۔ بہرحال ان تینوں معنوں میں کبیرہ گناہ ان تینوں صورتوں کو شامل ہے۔ اگر تم ان گناہوں سے اجتناب کرو تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے خود معاف فرما دیں گے، اور فرمایا کہ ہم تمہیں عزت والی جگہ پر داخل کریں گے۔ اور اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس چیز کی تمنا نہ کرو کہ جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، اور تم سب اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز کا ہمیشہ سے خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے جو مسند احمد میں ذکر ہوا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں کو جہاد کا حکم ہے، وہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں اور اس میں شہادت حاصل کرتے ہیں، یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے اور یہ عمل ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ مردوں کے لیے وراثت کے اندر جو حصہ ہے عورتوں کے لیے اس کا آدھا حصہ مقرر ہے۔ یہ سوال جب انہوں نے کیا تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تم میں سے جس معاملے میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہے تم اس کی آرزو اور تمنا مت کرو۔ مردوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، اور سب کے سب اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کے حوالے سے جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی آنے والی آیات خواتین کے تعلق سے جو مذکور ہوں گے ان میں بات کریں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہر ایک کے لیے ہم نے اس ترکے میں سے مما ترک الوالدان والاقربون، جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے ہیں، موالیہ وارث بنائے ہیں، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن سے تمہارے ہاتھوں نے وعدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، یعنی جن سے تم نے کوئی وعدہ کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کو پورا کرو۔ آگے فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ کیوں؟ آگے اس کی دو توجیہ بیان کی گئی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر حاکم کیوں بنایا ہے، بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض۔ ایک وجہ تو وہ بھی بیان کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور دوسری جو وجہ ہے وہ کسبی ہے جو انسان خود حاصل کرتا ہے، اور وہ وجہ بیان کی گئی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ نان نفقے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مرد پر عائد کی ہے، لہذا مرد کو گھر میں عورت پر جو ہے وہ قوام اور حاکم بنایا ہے۔ آگے فرمایا کہ فالصالحات، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، جو آگے آنے والی آیت ہے اس مقام پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں قانتات فرما بردار ہیں، حافظات للغیب حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ بحفاظت الہی، شوہر کی غیر موجودگی میں نگہداشت و حفاظت کرنے والی ہیں۔ نیک عورتیں فرما بردار ہیں اور شوہر کی غیر موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت اور حفاظت کرنے والیاں ہیں۔ اور جن عورتوں کے تعلق سے تم ڈرو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، نافرمانی سے، بغاوت سے، فعظوہن، پہلے تو انہیں نصیحت کرو، اور پھر فرمایا کہ وہجروہن فی المضاجع، اگر نصیحت کام نہ آئے تو بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ، اگر یہ بھی کام نہ آئے وضربوہن، انہیں خفیف سی تکلیف نہ دینے والی مار مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں
تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ رب العالمین بہت بلند بہت بڑا ہے، علیٰ کبیرہ۔ یہاں تھوڑا سا رک کر ہم 3 جو مختلف آیات اس تعلق سے بیان ہوئی ہیں مختصراً اس کی وضاحت کریں گے۔ پہلی آیت ہے لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض۔ جب بعض صحابیات نے یہ محسوس کیا کہ کچھ چیزوں میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو فضیلت دی ہے اور عورتوں کو نہیں دی، تو انہوں نے شکوہ کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا شان نزول آپ کے سامنے رکھا جا چکا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، قوام ہیں، اور تیسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر عورتیں بغاوت کریں، سرکشی کریں، لہذا ان کو نصیحت کرو، اگر نصیحت کارگر نہ ہو تو بستروں میں ان سے علیحدگی اختیار کرو، اور اگر یہ عمل بھی کارگر نہ ہو تو وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی خفیف سی ان کو مارو۔ آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں خاص طور پر اور پچھلے کچھ عرصے پہلے یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ ہمارے معاشرے میں اچھالا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورت پر مرد کو حاکم کیوں بنایا ہے؟ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے، اس کی 2 توجیہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی۔ ایک تو یہ ہے کہ مردوں کو اللہ رب العالمین نے جسمانی طور پہ جس انداز سے پیدا کیا ہے، وہ اس انداز سے دماغی صلاحیتی اعتبار سے اور جسمانی اور خلقی اعتبار سے عورتوں سے طاقتور ہیں اور عورتوں سے قوت رکھتے ہیں، لہذا اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں پر وہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہیں جو ذمہ داریاں جو ہیں وہ گھر سے باہر کی ہیں۔ گھر سے باہر کی ہر ذمہ داری اللہ رب العالمین نے مردوں پر ڈالی ہے، نان نفقے کی صورت میں ہو، معاملات کو ہینڈل کرنے کی صورت میں ہو، حکومت کے تعلق سے ہو، اور اس طرح معاملات کو گھر سے باہر سنبھالنے کے تعلق سے ہو، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مردوں پر عائد کی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب عورت شادی کر آتی ہے تو اس پر اس کے شوہر کی اور بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن مرد کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے ہی ماں کی ذمہ داری نبھاتا ہے، بہن کی ذمہ داری نبھاتا ہے، اب مزید خواتین کی بیوی کی صورت میں اور بچیوں کی صورت میں ذمہ داری اس پر بڑھ جاتی ہیں، لہذا مرد ایک ہی وقت میں گھر کے اندر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہے اور گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس طرز پر پیدا فرمایا ہے، یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہے، لہذا اس صلاحیت کی بدولت اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی گھر میں 2 لوگوں کو مساوی طور پر قوام بنا دیا جائے تو گھر کا نظم برباد ہو جائے گا، تو لازمی تھا دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا، لہذا اس کا انتخاب کیا گیا اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے تحت کہ جو اس کے لیے لائق تھا، دماغی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے باقاعدہ اغیار بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرد عورتوں سے زیادہ جو ہے وہ قوی ہے، عورتوں کو اسی وجہ سے صنف نازک قرار دیا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر عورتوں کو قواریر سے تعبیر کیا ہے، آبگینوں سے تعبیر کیا ہے، شیشے جو نازک بھی ہوتے ہیں اور خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ لہذا ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر قوام قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تیسرے مقام پر وَضْرِبُوهُنَّ اسے بھی بڑا اچھالا گیا ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر لبرلز کی طرف سے اور سیکولر اور الحاد ملحدین کی جو طاقتیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، وہ باقاعدہ میڈیا کی سرپرستی میں ان کے ذریعے مسلم معاشرے کے اندر قرآن مجید کے تعلق سے، احادیث کے تعلق سے، اسلامی اقدار کے تعلق سے جو ہے وہ شبہات کریٹ کیے جا رہے ہیں، پیدا کیے جا رہے ہیں، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو ہے نا مردوں کو عورتوں پر ظلم کرنے کی اور تشدد کرنے کی اجازت دی ہے، جبکہ انتہائی غلط بات ہے اور بہتان ہے قرآن و حدیث پر۔ یہاں اللہ رب العالمین نے وَضْرِبُوهُنَّ کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر مراد ضرب سے کیا ہے؟ یہ ضرب ہر مرد کے لیے نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں، ہر شوہر کو، ہر بیوی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ کا فرمان ہے لا تضربوا اماء اللہ، دیکھو اللہ کی بندیوں کو مارو مت۔ نمبر یہ ایک خاص تناظر میں، ایک خاص توجیہ کے تحت، ایک خاص صورت میں ایک آپشن بیان کیا گیا کہ جی اگر وہ سرکشی اختیار کریں۔ آپ مجھے بتائیں کہ حاکم وقت جو ہے وہ قوام ہوتا ہے کسی بھی شہر پر، کسی بھی ملک پر، اگر اس کی رعایا بغاوت کرے، سرکشی اختیار کرے، تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ سختی کرے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے گھر کا نظم برقرار رکھنے کے لیے مرد کو عورت پر قوام بنایا ہے۔
اور اگر عورت سرکشی اختیار کرے تو اس سے تأدیباً اس کا حکم دیا گیا. اور یہ حکم بھی فوراً نہیں دیا گیا، پہلے نصیحت کا حکم دیا گیا، اس کے بعد بستر علیحدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ کا حکم دیا گیا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضرب کی تحدید کر دی کہ ضرب کیسی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ انسان وحشی بن جائے، انسان جو ہے وہ درندگی اختیار کرے، تشدد کرنا شروع کر دے، جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا بھی ہے اور اسلام نے اس کی مذمت کی ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرباً غیر مبرح، ایسی ضرب جو شدید تکلیف دہ نہ ہو، بطور علاج کے ہو. لہذا سارے مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں، نمبر ایک، اور ہر صورت میں اس بات کی اجازت نہیں. اور جو اجازت ہے وہ بھی غیر محدود نہیں ہے، وہ بھی محدود ہے. اس چیز کو سمجھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصویر کا دوسرا رخ وہ نہیں دکھایا جاتا. اور وہ دوسرا رخ کیا ہے؟ وہ دوسرا رخ وہ حقوق ہیں جو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ مرد کو جو ہے عورت کے تعلق سے بیان فرمائے ہیں. کتنی زیادہ تلقین قرآن و حدیث میں کی گئی ہے مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا لَهُ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بالمعروف، یعنی جو عورتوں پر بیویوں پر شوہر کے حقوق ہیں وہی شوہروں پر بیویوں کے بھی حقوق ہیں. لہذا فرمایا کہ جو تم خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہ اس کو پہناؤ، اور اس کو چہرے پر مت مارو. اور اگر ناراضگی ہو جائے تو پھر گھر سے اس کو باہر نہ نکالو. اس ناراضگی کا اظہار گھر کی چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے. اور عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے. لہذا ان کی ہر جائز ضرورت کو اور خواہش کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اس کو شادی کی اجازت نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو پوری امت مسلمہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے بطور نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہو. اور پھر رسول اللہ نے اپنی ذات کو آگے کیا اور فرمایا کہ دیکھو میں تم میں اپنے اہل کے لیے سب سے زیادہ بہترین ہوں. لہذا یہ سارے جو تصویر کا دوسرا رخ ہے وہ نہیں دکھایا جاتا. ان باتوں کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہ بیچ میں جو دوسری آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی گئی لا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، کہ دیکھو صحابیات نے ان چیزوں میں شکوہ کیا تھا جو چیزیں فضیلت کے تعلق سے تھیں، اجر و ثواب کے تعلق سے تھیں. ایسا نہیں تھا کہ جس طرح آج پوری دنیا کے اندر حقوق نسواں کے نام پر جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے ہر فیلڈ میں، ہر شعبہ میں مردوں کے شانہ بشانہ چل سکتی ہیں. لہذا جو پابندیاں مذہب جو ہے وہ خاتون پر عائد کرتا ہے وہ پابندیاں خواتین کے ساتھ زیادتی ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ان کی فطرت کے تحت جو پابندیاں معاشرے کے لیے ضروری تھیں وہ پابندیاں ان پر عائد کی ہیں. اور ایسی پابندیاں اسلام نے عائد نہیں کی ہیں جو ان کے حقوق کو غصب کرتی ہیں. لہذا خاتون گھر سے باہر نکل سکتی ہے، خاتون کاروبار کر سکتی ہے، خاتون جو ہیں وہ جائز ضرورت کے تحت جو ہے وہ جائز امور انجام دے سکتی ہے جس میں معاشرے کے اندر خواتین کا ہونا ضروری ہے. لیکن وہ فیلڈ، وہ شعبے جن میں خواتین کا کوئی کام نہیں ہے، اگر ان شعبوں میں خواتین کو دھکیل دیا جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر سوائے تصادم کے، سوائے فتنہ انگیزی کے، سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اور خود یورپین معاشرہ یا مغربی جو معاشرہ ہے وہ خود جو ہے اس کا عملی ثبوت ہے، جہاں سیکنڈوں کے اندر عورت کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، اس کو گھر سے باہر نکالا جاتا ہے اور اس کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے. اور دوسری صورت میں اس کو ایک شو پیس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں، اسلام نے تو عورت کو ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں اور بیوی کی صورت میں عزت عطا کی ہے. اور وہ عزت عطا کی ہے جس کی مثال دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں میں نہیں ملتی. ماں کا مقام جو ہے اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ نے، دین اسلام نے باپ کے مقام سے زیادہ رکھا ہے. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں. بیوی کے حوالے سے بھی بیان ہو گیا. اور جہاں تک بہن اور بیٹیوں کا تعلق ہے تو مردوں کے ذہنوں میں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر دیا ہے کہ مرد جو کچھ کماتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر نہیں کماتا. اللہ رب العالمین اسے اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی اور اس کے ماں کے نصیب سے اسے دیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ استعمال کیے فرمایا هل ترزقون الا بضعفائکم، تمہیں رزق ہی تمہارے ماتحت جن کی تم کفالت کرتے ہو ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اور جو معاشرے میں کمزور طبقہ ہے ان کی وجہ سے دیا جاتا ہے. اگر معاشرے میں وہ موجود نہ ہوتے اور تم ان کے کفیل نہ ہوتے تو تمہیں وہ رزق نہیں دیا جاتا جو رزق تمہیں دیا جاتا ہے. لہذا اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو دین اسلام
اس حوالے سے جو عزت، جو مقام دین اسلام نے خواتین کو ماں کی صورت میں، بہن کی صورت میں، بیٹی کی صورت میں، بیوی کی صورت میں دیا ہے، وہ سب سے بہتر ہے، اور خواتین اسلام کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم ان دونوں کے درمیان اختلاف سے ڈرتے ہو تو ان میں سے ایک منصف مرد کے گھر والوں کی طرف سے اور ایک منصف جو ہے وہ عورت کے گھر والوں کی طرف سے مقرر کر دو۔ اگر وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ رب العالمین ان دونوں کے درمیان موافقت فرما دے گا۔ یقیناً اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور قریبی رشتہ دار، یتیم و مساکین، رشتہ دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، الجار ذی القربہ رشتہ دار پڑوسی، والجار الجنوبی اجنبی پڑوسی، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، والصاحب بالجنب، اور پہلو کا جو ساتھی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ۔ یہ جو الصاحب بالجنب ہے، اس کے مختلف مفہوم تفسیر کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مفہوم تو ہے کہ رفیق سفر، کہ جو سفر میں تمہارا ساتھی ہو۔ دوسرا مفہوم ہے کہ شریک کار، کسی بھی معاملے میں تمہارا کوئی شریک ہو، تمہارے ساتھ ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور تیسرا معنی ہے شوہر کے لیے اس کی بیوی، بیوی کے لیے اس کا شوہر، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے شریک کار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور چوتھا معنی ہے حصول فائدہ کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کسی کی قربت اور ہم نشینی اختیار کرتا ہے، لہذا وہ بھی اس مفہوم میں شامل ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو تحصیل علم، علم کے حصول کے لیے یا کسی کام کو سیکھنے کے لیے یا کسی کاروباری سلسلے میں آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ بھی والجار والصاحب بالجنب میں شامل ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں۔ آج غلام اور لونڈیاں تو موجود نہیں ہیں، لیکن جو آج نوکر یا ملازم یا ورکرز طبقہ ہے، وہ اہل علم نے اس کو اس ضمن میں شامل کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اکرنے، تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بخیلی کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے طور پر، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بدترین ساتھی ہے۔ فرمایا ماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، ان کا کیا جاتا کہ اگر یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا ہے ان کو خرچ کرتے، اور اللہ رب العالمین انہیں ہمیشہ سے خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یقیناً اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ایک نیکی ہو تو اللہ رب العالمین اسے دو گنا فرما دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، بس کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اللہ کے پیغمبر ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے۔ اس آیت کا شان نزول آپ سب نے سنا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر نے قرآن سنانے کے لیے کہا، بڑے تعجب سے بولے اللہ کے پیغمبر میں آپ کو قرآن سناؤں جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں، میں اپنے علاوہ کسی اور سے سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے ابن مسعود نے قرآن سنانا شروع کیا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنتے ہیں کہ حسبک ابن مسعود، رک جائیے، اور پھر اللہ کے پیغمبر کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین ہر امت میں سے ایک گواہ کو یعنی رسول کو لے کر آئے گا۔ وہ یہ گواہی دے گا کہ اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں کو پہنچا دیا، اب انہوں نے انکار کیا، اس سے اعراض کیا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور پھر ان سب پر امام الانبیاء سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا، اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے ساتھ ان سب کی اس بات پر گواہی دیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اس دن کافر یہ چاہے گا، اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہوگی
وہ یہ چاہیں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے، زمین کے ساتھ انہیں برابر کر دیا جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ رب العالمین سے کسی بات کو چھپا نہیں سکتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یہ آیت حرمت شراب کے تعلق سے دوسرے مرحلے پر نازل ہوئی. آپ حرمت جو شراب ہے وہ فوراً نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی سب سے پہلے شراب کے نقصان کے بارے میں صحابہ اکرام کے معاشرے کو، مسلمانوں کو باخبر کیا گیا. فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. اس کے بعد دوسرے مرحلے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب مت جاؤ. اور اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے پر جو ہے وہ حرمت شراب کی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب الی آخر آیہ. فرمایا کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ اپنی بات کو اچھی طرح سمجھ سکو، اور نہیں حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ. الا عابری سبیل، ہاں اگر راستہ عبور کرنے والے ہو تو اور بات ہے. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل کر لو. یہاں الا عابری سبیل کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اس حکم سے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو راستہ عبور کرنے والا ہو وہ حالت جنابت میں نماز پڑھ لے، نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی نماز کی حالت میں، جنابت کی حالت میں نہ ہی عبادت نماز پڑھ سکتے ہو اور نہ ہی مسجد میں داخل ہو سکتے ہو. البتہ اگر تم محض گزرنے کے لیے اس حالت میں مسجد سے گزرتے ہو تو تمہیں اس بات کی اجازت ہے. اور اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو گھر تھا، اس گھر سے جب وہ نکلتے تھے تو مسجد سے لازماً ان کو گزرنا ہوتا تھا، تو ان کو اس بات کی اجازت جو ہے وہ دی گئی تھی کہ اگر اس حال میں وہ گزرنا چاہیں تو وہ گزر سکتے ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے حق زوجیت ادا کیا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم پانی نہ پاؤ، تو اس حال میں پاک مٹی سے تیمم کرو. اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو مسح کرو. تیمم کا طریقہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ضرب جو ہے آپ پاک مٹی پر ماریں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو کلائیوں تک، اور اس کے بعد اپنے چہرے کو. یہ مکمل تیمم ہے. تو لہذا یہ تیمم پانی کی عدم موجودگی میں دیگر شرعی ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے. اگلی آیت میں فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، وہ خود بھی گمراہی کو خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا دوست ہونا کافی ہے. وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ کا مددگار ہونا کافی ہے. لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، یہاں یہودیوں کی ایک خباثت کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہودیوں کا ایک طرز عمل یہ تھا، یحرفون الکلم عن مواضع، کہ وہ بات کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا. اور یہ سمعنا کے ساتھ ہم نے سن لیا دل میں یا آپس میں کہتے تھے عصینا، کہ ہم نے نافرمانی کی، مذاق اڑاتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم کا. ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. واسمع غیر مسمع، اور کہتے کہ سنو ایسا سننا کہ تجھے سنایا نہ جائے. یعنی بددعا دیتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مقبول نہ ہو. وراعنا، اور یہ کہتے تھے کہ ہماری رعایت کیجیے. ایک ہوتا ہے راعنا اور ایک ہوتا ہے راعینا، جس کی تفصیل آپ سورہ بقرہ میں سن چکے ہوں گے کہ ہماری رعایت کیجیے. لیکن وہ لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کر راعینا کہتے تھے کہ ہمارے چرواہے. اور اس سے مقصود ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانا ہوتا. وطعنا فی الدین، دین میں طعن کرتے ہوئے. اللہ فرماتا ہے اگر وہ یہ کہتے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع وانظرنا، اور آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، لکان خیر لہم واقوام، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور نہایت درست، نہایت ہی مناسب ہوتا. ولکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی بدولت ان پر لعنت فرمائی. بہت کم تھے ان میں سے جو ایمان لانے والے تھے. اور پھر فرمایا کہ اے اہل کتاب ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کی،
جو کتاب ہم نے نازل کی مصدقا لما معکم، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمس وجوہا، کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردها علی ادبارہم، انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے والے دن والوں پر لعنت کی ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں آئے گی اس واقعے کی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، اور اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا، یعنی اگر کوئی شرک کی حالت میں فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترا اثما عظیما، گویا کہ اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو اپنا تزکیہ کرتے ہیں، اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ یہاں یہودیوں کا ایک اور طرز عمل بیان کیا گیا، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ بڑے چہیتے ہیں اللہ رب العالمین کے، اور اپنا تزکیہ بیان کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اختیار بھی اللہ رب العالمین کو ہے، بل اللہ یزکی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ پاک فرماتا ہے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور کھجور کے وہ ولا یظلمون فتیلا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ایک طرف تو اپنا تزکیہ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اللہ پر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور کافی ہے یہ بات صریح واضح گناہ ہونے کے لیے۔ آگے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت سے مراد بت ہیں، کاہن اور ساحر ہیں، یعنی وہ بتوں پر، کاہنوں پر، ساحروں پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، معبودان باطلہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور کہتے ہیں، یہ قابل توجہ اور قابل فہم ہے کہ یہ طرز عمل یہودیوں کا تھا۔ کون سا؟ جو آگے بیان ہو رہا ہے، وَيَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا کہ یہ لوگ زیادہ ہدایت پر ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے۔ یعنی آج بھی ہمارے معاشرے کا بہت بڑا طبقہ، اور نہایت افسوس کے ساتھ مسلمان طبقہ، مسلم طبقہ، اغیار کو اہل ایمان سے، اہل اسلام سے بہتر سمجھتا ہے۔ یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا، جو کافروں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ کافر اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر ہیں، یعنی وہ کفار مکہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ اکرام سے زیادہ جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان پر لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ رب العالمین لعنت کرے آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہے؟ فإذا لا يؤتون الناس نقورا، تو ایسی صورت میں وہ لوگوں کو کھجور کی گھٹلی کے نقطے کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ نقیر کہتے ہیں کھجور کی گھٹلی پر جو نقطہ ہوتا ہے، یعنی اگر یہودیوں کے پاس اس سلطنت کا کچھ حصہ ہوتا تو وہ لوگوں کو بالعموم اور خاص طور پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کی گھٹلی کے برابر ایک نقطہ بھی نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا وہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس بات پر جس میں اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی وہ حسد کرتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے تعلق سے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ اللہ کے پیغمبر کی نبوت عرب میں ہوئی ہے، اور وہ عرب سے جو ہے وہ حسد کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں یہ نبی کیوں نہیں آیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تو آل ابراہیم کو، کہ جس کی یہ نسل سے ہیں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، اور ہم نے ان کو بڑی بادشاہت بھی دی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، ان یہودیوں میں سے کچھ تو اس کتاب پر ایمان لے آئے اور کچھ اس سے رک گئے۔ یعنی یہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر حسد کرتے ہوئے ایمان نہیں لاتے، لیکن انہوں نے تو یہ طرز عمل اپنوں کے ساتھ بھی کیا تھا۔ آل ابراہیم تو ان کے اپنے تھے، وہ رسول جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں بھیجے گئے تھے وہ تو انہی کی نسل سے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی زیادتی کی، ان کو بھی قتل کیا، ان پر بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وکفی بجہنم سعیرا، اور کافی ہے جہنم جلانے کے لیے یقیناً وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ یعنی صرف یہودیوں کے لیے جہنم کا حکم نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ سارے کافر جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا،
تو ہم اس کے علاوہ اور کھالے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھتے رہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کو ایسے جنات میں، باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہیں اور ہم انہیں گھنی چھاؤ اور پوری راحت میں لے جائیں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ حکام کو خاص طور پہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین نعم ما یعدکم بھی، جو تمہیں نصیحت کرتا ہے وہ بڑی ہی بہترین نصیحت ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو لوٹا دو۔ جہاں اطاعت کا ذکر آیا وہاں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اولو الامر کا ذکر کیا، جس کے اندر حکمران طبقہ اور علماء طبقہ دونوں شامل ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف میں اولو الامر کو نکال دیا اور کہا اختلاف میں صرف اللہ اور اس کا رسول ہی فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تم اختلاف میں اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف لوٹاؤ گے اور اسی سے فیصلہ کراؤ گے۔ ذالک خیر، یہ بہت بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ آگے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ ان کا عمل کیا ہے؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ غیر اللہ کی طرف اپنا فیصلہ لے جائیں، جبکہ انہیں اس عمل سے کفر کا، انکار کا، اجتناب کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، رسول کی طرف نازل کی گئی، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے یصدون عنک صدودا، کہ آپ سے منہ پھیر کر رکے جاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وہ اعراض نہیں کرتے۔ پھر کیا بات ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے ان کے اعمال اور کرتوتوں کی وجہ سے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھلائی اچھائی ہی کا ارادہ کیا تھا اور آپس میں ملانے اور میل ملاپ ہی کا ارادہ کیا تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے، لہذا اللہ کے پیغمبر آپ ان سے اعراض کیجئے، انہیں نصیحت کیجئے اور انہیں وہ بات کیجئے قل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، کہ جس سے ان کے دل میں تأثیر ہو، ان کے دل میں اثر رکھنے والی بات ان سے کیجئے۔ آگے اللہ رب العالمین منصب رسالت بیان فرماتا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اوپر نازل شدہ وحی جلی اور وحی خفی دونوں کی حجت کی دلیل ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر ان کی حالت یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان سے استغفار کرتا، تو یہ اللہ رب العالمین کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ ایک جنگ میں جب منافقین پیچھے رہ گئے تو اس کے بعد ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی توبہ کو قبول کرے تو انہیں چاہیے وہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئیں اور اللہ سے خود بھی استغفار کریں اور رسول سے بھی التجا کریں، رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے۔ اس آیت کو بعض لوگوں نے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ اور مدد طلب کرنے کی دلیل بنایا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ اور مدد کی دلیل نہیں ہے، بہت سے اعتبارات سے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ منافقین کے حق میں نازل ہوئی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوئی تھی۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر پر آئیں، آپ حیات تھے تو یہ کہا گیا جاؤ کا، یہ آپ کے پاس آئیں، لہذا جب آپ اس دنیا سے فوت ہو گئے تو پھر اس آیت کا حکم بھی ختم ہو گیا۔ اور نمبر 3، یہ
آیت اس وجہ سے اس معاملے میں دلیل نہیں بن سکتی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہمارے سامنے ہے. کتنے ہی معاملات اور مشکلات ان کے سامنے پیش آئیں، لیکن کسی بھی حدیث کی معتبر کتاب میں صحیح سند کے ساتھ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ صحابہ کرام کسی بھی مشکل موقع پر مدینہ میں رہتے ہوئے پانچوں نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے ہوں اور آپ سے استغاثہ کیا ہو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی ہو یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد طلب کی ہو. لہذا یہ فہم جو ہے اس آیت سے جو ہے وہ صحابہ اکرام کی فہم اور سلف کی فہم کے خلاف ہے، جو حجت نہیں بن سکتی. آگے اللہ فرماتا ہے آپ کے رب کی قسم ہے یہ ایمان اس وقت تک اپنے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باہمی اختلافات میں حاکم فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں، اور پھر اپنے نفس میں جو فیصلہ آپ فرما دیں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر کو تسلیم خم کر دیں. اہل ایمان کا ایک طرز عمل بیان کیا گیا کہ جب بھی رسول اللہ کا فیصلہ سامنے آتا ہے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں. آگے فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو ان میں سے تھوڑے ہی ہوتے جو ایسا کرتے. اور اگر جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ اس پر عمل کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور زیادہ ثابت قدمی کا باعث ہے. اور فرمایا کہ اس وقت ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتے. اور جس نے بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہی لوگ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے، صدیقین میں سے، شہداء اور صالحین میں سے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے. کل قیامت کے دن وہ اس طبقے کے ساتھ ہوں گے. وَأَحْسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے ہی بہترین یہ رفیق کار ہیں. یہ خاص فضل اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اللہ رب العالمین کافی ہے، خوب جاننے والا. آگے فرمایا اے ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان اختیار کرو، پھر گروہ بن کر نکلو یا اکٹھے ہو کر. اور یقیناً تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پس و پیش کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں. منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھ پر انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا. اور اگر تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے فضل پہنچتا ہے یعنی فتح اور غنیمت حاصل ہوتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ ضرور کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ ہو، اے کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا. لہذا فرمایا کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قتال کرے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے. اور جو شخص بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرے فیقتل، وہ شہید کر دیا جائے یا غالب ہو جائے، ہم عن قریب اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے جبکہ کمزور، ناتواں، بے بس مرد، عورتیں، بچے جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کی اس بستی سے نجات عطا فرما اور ہمیں اپنی طرف سے مددگار عطا فرما، حمایتی مقرر فرما اور ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار عطا فرما لے. وہ یہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے. یہ جہاد کی دوسری قسم ہے، جو ایک تو جہاد کی قسم ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اور ایک دوسری قسم ہے کہ جو اہل مکہ کے حق میں نازل ہوئی تھی کہ جو ہجرت کے بعد یہ دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے کہ جب اہل مکہ کے مظالم بڑھ گئے تو یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ رب العالمین انہیں نجات عطا فرمائے، ان کا کوئی حمایتی اور مددگار بنا کر بھیج دے. تو اللہ نے اہل ایمان کے لیے یہ حکم نازل فرمایا. بہرحال نزول کے اعتبار سے تو یہ اہل مکہ کے لیے تھا، اور اہل علم نے اس آیت سے عموم پر استدلال کیا ہے کہ جہاں کہیں مسلمانوں کی یہ حالت ہو تو دیگر مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ان مسلمانوں کی حمایت اور نصرت اور ان کے ساتھ تعاون کریں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت یعنی غیر اللہ کے علاوہ جو دوسروں کے راستے ہیں ان میں قتال کرتے ہیں. لہذا فرمایا کہ قاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے اولیاء کے ساتھ قتال کرو، یقیناً شیطان کی چال نہایت ہی کمزور ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جب ان پر جہاد، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب اہل مکہ پر جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، انہیں صبر کی تلقین تھی، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور صبر کریں. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ
ان پر قتال فرض ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا، اور جبکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد فرض کیوں نہیں کیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہ ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی، تو نے ہمیں مزید مہلت کیوں نہ دی؟ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا مال و متاع تو بہت تھوڑا ہے اور آخرت ہی بہترین ہے اس شخص کے لیے تقوی اختیار کرے، اور تم جو ہے وہ دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تم جہاں کہیں ہو تمہیں موت پا لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچتی تو یہ کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت سیئہ پہنچتی تو یہ کہتے کہ یہ آپ علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ کے پیغمبر جو بھی آپ کو اچھائی پہنچے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی آپ کو برائی پہنچے وہ آپ کی طرف سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے رسول یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کافی ہے بطور گواہ کے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ایک منفرد انداز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو اور آپ کے حق اطاعت کو بیان کرنے کا، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے اس سے اعراض کیا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوگی۔ منافقین کا ایک طرز عمل ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے اٹھ کر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے کہی اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، یا جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اطاعت ہوگی اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان کی راتوں کی بات چیت لکھ رہا ہے، لہذا آپ ان سے اعراض کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اور اللہ رب العالمین کافی ہے کارساز۔ کیا یہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ بہت سا اختلاف اس کے اندر پاتے۔ جب آپ کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کے تعلق سے آ جاتی تو اسے مشہور کر دیتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اگر یہ رسول کی طرف لوٹاتے اور اپنوں میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے پاس لے آتے تو نتیجہ اخذ کرنے والے حقیقت معلوم کر لیتے۔ یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ تھا کہ جس کی تردید میں ان کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی فتح کے تعلق سے یا اپنا شکست کے تعلق سے تو فوراً اس کو مشہور کر دیتے۔ میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ رسول کے پاس یا ان کے پاس لے کر آتے کہ جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرتے۔ اگر اس خبر کو عام کرنا ہوتا تو خبر کو عام کرتے، ورنہ اس کو نہ کرتے۔ اگر اللہ کا تم پر فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کے پیروکار بن جاتے، تم میں سے چند ایک کے علاوہ سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ اللہ کے راستے میں قتال کیجئے، آپ کے مکلف ہیں، اور اہل ایمان کو رغبت دلاتے رہیے۔ عن قریب اللہ رب العالمین کافروں کی جنگ کو، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ رب العالمین بہت سخت قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ آگے فرمائیں کہ جو کسی نیکی اچھے کام کی سفارش کرے گا اسے بھی اس کا حصہ اجر و ثواب کی صورت میں ضرور ملے گا، اور فرمائیں کہ جو کسی برے کام کی سفارش کرے گا اس کا بوجھ اور وزر بھی اس پر ہوگا، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ہر چیز پر نگہبان قدرت والا ہے۔ جب بھی تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے سلام کی صورت میں، فحیوا باحسن منہا، تو تم اس سے اچھا جواباً اس سے اچھا تحفہ دو، یا پھر اسی کو لوٹا دو۔ یعنی اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو جواب میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، اور اگر کوئی مکمل سلام کرے تو اس میں اضافہ نہ کرو، وہی اس کو واپس لوٹا دو۔ یقیناً اللہ رب العالمین ہمیشہ سے پورا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ان قریب وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین سے بات میں کون سچا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، جبکہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کے اعمال کی بدولت الٹا اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو، یعنی جنگ احد میں جو منافقین پیچھے ہٹ گئے تھے مسلمان دو گروہ میں بٹ گئے، ایک نے کہا ہمیں منافقین سے لڑنا چاہیے، ایک نے کہا کہ نہیں ہمیں منافقین پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ لہذا اللہ نے اس تناظر میں یہ آیت نازل فرمائی، کیا تم چاہتے ہو کہ تم ہدایت دو اس کو جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کیا تم بھی کفر کرو، اور تم سب
ایک جیسے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ. لہذا فرمایا لا تتخذوا منهم اولیاء، تم ان کو دوست مت بناؤ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں. اگر وہ منہ پھیر لیں، اعراض کریں، تو لہذا انہیں پکڑو اور جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق و مددگار مت سمجھنا، سوائے ان لوگوں کے کہ تمہارے اور ان کے درمیان، جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے. یعنی قتال کے بارے میں دو قوم یا دو قسم کے لوگ مستثنی ہیں. ایک وہ جن کے تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، ان سے تم نے قتال نہیں کرنا. اور دوسرے کون ہیں؟ دوسرے وہ لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں حصیرت صدورہم ان یقاتلوکم، کہ تم سے جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں، یا وہ یعنی تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم سے جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں اور اپنی قوم کے ساتھ مل کر تم سے جنگ کرنے میں تنگ دل ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لہذا ان سے بھی تم قتال مت کرو. اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر پھر وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے. اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں، اختیار کریں اور تم سے قتال نہ کریں، صلح کا پیغام تمہاری طرف بھیجیں، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں ان پر لڑائی کا کوئی راستہ تمہارے لیے جائز نہیں رکھا ان پر. ان قریب تم کچھ لوگ ایسے بھی پاؤ گے، یہ پھر منافقین کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ کچھ ایسے بھی، منافقین کا ایک الگ طبقہ تھا، ایک اور طبقہ تھا کہ تم ایسے بھی لوگ پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، پھر لیکن وہ جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اس میں اوندھے منہ ڈال دیے جاتے ہیں. بعد نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ جب انہیں مجبور کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تو وہ پھر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. اگر وہ تم سے علیحدگی اختیار نہ کریں، تمہیں صلح کا پیغام بھی نہ دیں اور اپنے ہاتھوں کو تم سے نہ روکیں، تو انہیں پکڑو اور جہاں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو. اور یہی لوگ ہیں کہ ہم نے تمہیں ان پر جو ہے وہ واضح دلیل، تمہارے لیے ان پر واضح دلیل بنا دی ہے. کسی مومن کے لیے جائز، لائق اور زیبا نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا خطأ. ہاں اگر غلطی سے ہو جائے تو الگ بات ہے. جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کیا تو اس کی سزا یہ ہے یا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے، الا یہ کہ مقتول کے ورثاء صدقہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں. اگر مقتول جو ہے وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہو لیکن ہو وہ مومن، تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے کفارے میں ایک مسلمان غلام کو تم نے اس کی گردن کو آزاد کرنا ہے. اگر تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان، معاہدہ ہو، کسی ایسی قوم کا فرد مارا جائے تو ایسی صورت میں مقتول کے ورثاء کو دیت دی جائے گی اور ایک گردن آزاد کی جائے گی. اور یہ سارے احکامات بیان فرمانے کے بعد کفارہ ادا کرنے والا فرمایا کہ فمن لم یجد، اگر نہ پائے، اس کی طاقت نہ رکھے، فصیام شہرین متتابعین، تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. یہ بطور توبہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. من یقتل مؤمنا متعمدا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے. نمبر 1 خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا. نمبر 2 وغضب اللہ علیہ، اللہ رب العالمین کا غضب اس پر نازل ہوگا. یہ نمبر 3 ہے. اور نمبر 4 ولعنہ، اللہ رب العالمین کی لعنت کا مستحق ہوگا. اور نمبر 5 واعد له عذابا عظیما، اللہ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کیا. کسی بھی گناہ کے لیے ایک ہی مقام پر اتنی وعیدیں بیان نہیں کی گئیں جو اس معاملے میں بیان کی گئیں. آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مسلمان کی جان کی حرمت اللہ رب العالمین کو کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے. لہذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کی مخالفت پر یہ سزا بیان کی گئی. آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب بھی تم اللہ کے راستے میں چلو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلام کا پیغام بھیجے اسے یہ نہ کہو لست مؤمنہ، تو مومن نہیں ہے. صحابہ کرام کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دوران سفر جب وہ ملا تو اس نے سلام کیا. وہ مسلمان نہیں تھا تو انہوں نے قتل کر دیا کہ شاید جان کے خوف سے سلام کر رہا ہے. تو اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایک شخص اگر تمہیں سلام کرے، ایمان کا اظہار کرے، تو تم کیسے اسے قتل کر سکتے ہو؟ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی کا سامان حاصل کر لو، جبکہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت سے فوائد ہیں، بہت سی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے پاس فائدے والی. اسی طرح تم بھی پہلے کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا. فتبینوا، لہذا تحقیق کر لیا کرو، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے مکمل باخبر ہے. آگے فرمائے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں،
اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ جو بغیر کسی تکلیف و عذر کے بیٹھنے والے ہوں. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ رب العالمین نے اپنے مال اور انفس جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر درجات میں فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب سے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہے. اس آیت سے اہل علم نے ایک طبقے میں تمام صحابہ اکرام کے جنتی ہونے کی دلیل اخذ کی ہے، اور یہ دلیل بالکل ٹھیک ہے. آیت کی اس روشنی میں تمام صحابہ اکرام جو ہیں وہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا. آگے اللہ فرماتا ہے اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر اجر عظیم کی فضیلت عطا فرمائی ہے. درجات منہ، یہ اس کی طرف سے درجات ہیں، مغفرت بھی ہے، ورحمہ اور رحمت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. یقیناً جن کو فرشتے فوت کریں اس حال میں جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں، فرشتے کہیں گے کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم زمین میں کمزور تھے. فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں البتہ وہ لوگ الا المستضعفین من الرجال والنساء، مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، ناتواں ہیں، جو کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے اور نہیں راستہ پاتے ہیں، وہ اس حکم سے جو ہے وہ مستثنیٰ ہے. اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ رب العالمین ان سے درگزر فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے. جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں قیام و پناہ کی جگہیں بھی پائے گا اور بہت سی اور کشادگی اور وسعت بھی پائے گا. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے پھر اس کو موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، ثابت ہو گیا، اور اللہ رب العالمین بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. جب بھی تم زمین میں سفر میں جا رہے ہو تو نماز قصر کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اگر تمہیں ڈر ہے کہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے کافر، یقیناً کافر تمہارے لیے واضح دشمن ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں حکم دیا جا رہا ہے حالت جہاد میں جب صورت ایسی ہو جائے کہ دشمن آمنے سامنے ہو اور اسلحہ بھی نہ رکھا جا سکے، ایسی صورت میں کس طرح نماز ادا کرنی ہے. یعنی نماز ایسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، اور نماز کا صورت میں کیا طریقہ ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے. اذا كنت فيهم، کہ جب آپ ان میں ہوں اور آپ نماز کھڑی کریں ان کے لیے، تو ایک گروہ کو چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور اپنا اسلحہ سنبھال لے، اور جب وہ سجدہ کر چکے ہوں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، دوسرا گروہ آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں اور اپنے بچاؤ کا سامان، حِذْرَهُمْ، اپنے بچاؤ کا سامان، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ اپنے ساتھ رکھ لیں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے ساز و سامان سے غافل ہو. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی بار تم پر دھاوا بول دیں، حملہ کر دیں. فرمایا کہ اگر تم آدم من مطر، بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا مریض ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو تمہارے اسلحہ رکھنے میں لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں. آگے فرمایا وخذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو. یقیناً اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، کھڑے ہو تب بھی، بیٹھے ہو تب بھی، لیٹے ہو تب بھی، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو. اور جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو. یقیناً نماز اہل ایمان پر مقررہ وقتوں پر ہی فرض ہے. فرمایا کہ ہمت نہ ہارو، لا تہینوا فی ابتغاء القوم، اس قوم کا پیچھا کرنے میں. ان تکونوا تعلمون، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جس طرح تم نے تکلیف اٹھائی. وترجون من اللہ ما لا یرجون، ان میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ تم اللہ سے امید رکھتے ہو اجر و ثواب کی، ما لا یرجون، جو وہ امید نہیں رکھتے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا کہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس چیز کے مطابق فیصلہ فرما دیں جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کے لیے حمایتی جھگڑنے والا نہ بنیے. اللہ سے استغفار کیجیے، یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور ان لوگوں کی حمایتی نہ بنیے، یختانون انفسہم، جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں. یقیناً اللہ رب العالمین اسے پسند نہیں فرماتا جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا گناہ گار ہے. وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے. وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، جب وہ راتوں کو اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہاں معیت سے کیا مراد ہے؟
ذات کے اعتبار سے نہیں. آگے فرما رہا ہے وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، ان کے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی پکڑ، گرفت، اس کا علم، اس کی قدرت وہ اس پر حاوی ہے. لہذا وہ خود کو آزاد مت سمجھیں. ہاں انتم ہؤلاء، تم ہی وہ لوگ ہو کہ دنیا کی زندگی میں جنہوں نے جھگڑا کیا، حمایت کی. جو شخص فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، کون ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین سے جھگڑا کرے؟ یہ کون ہے جو وکیل بن کر کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے کوئی برائی کی، اپنی جان پر ظلم کیا، پھر اس نے اللہ سے بخشش طلب کی، یقیناً وہ اللہ رب العالمین کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا. اور جس نے گناہ کیا، اس کے گناہ کا وزر اس کے اوپر ہے. یقیناً اللہ رب العالمین خوب علم والا، حکمت والا ہے. جس نے کوئی گناہ کیا، خطا کی، گناہ کیا، پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دی، فقد احتمل بہتانا و اثم مبینا، اس نے بہتان عظیم کا، بڑے بہتان کا اور واضح گناہ کا ارتکاب کیا. اگر اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ کی یہ خواہش ہوتی کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں. در حقیقت وہ خود کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب کو، حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. کوئی خیر ان کی بہت سی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے. ہاں خیر کیا ہے؟ فرمایا کہ جو صدقے کا حکم دے یا نیکی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، بھلائی اس کے مشورے میں ہے. لہذا جو شخص یہ سب کرے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے حصول کے لیے عنقریب ہم اس کو اجر عظیم دیں گے. جس نے رسول کی مخالفت کی، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی کی، ہم اسے اسی طرف جانے دیں گے جس طرف وہ جاتا ہے اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ آیت منہج سلف کی اتباع کی دلیل ہے. جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منہج ہے اس کے اتباع کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صرف رسول کی مخالفت کو جہنم میں داخل کا سبب نہیں قرار دیا، بلکہ صحابہ کرام کی مخالفت کو بھی جہنم میں داخلے کا ذریعہ قرار دیا، کیونکہ سبیل المؤمنین کہا اور مؤمنین نزول قرآن کے وقت صحابہ کرام ہی تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں یقیناً اللہ رب العالمین شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا. جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں پڑتا ہے. وہ نہیں پکارتے مگر مؤنثوں کو. اس سے مراد یا تو فرشتے ہیں جنہیں وہ مؤنث قرار دیتے تھے، یا جو جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے نام مؤنثوں والے تھے، لات، عزا، منات وغیرہ. فرمایا کہ وہ مؤنثوں کو پکارتے ہیں. اور وَإِن يَدْعُونَ، وہ نہیں پکارتے الا شیطانا مریدا، مگر سرکش شیطان کو، لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی. اور اس نے، شیطان نے یہ کہا کہ عنقریب میں ضرور آپ کے بندوں میں سے، اللہ تیرے بندوں میں سے ایک مقرر شدہ حصہ جو ہے ضرور حاصل کروں گا، ان کو ضرور گمراہ کروں گا، ان کو آرزوئیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا، وہ چوپایوں کے کانوں کو کاٹیں گے اور میں ان کو ضرور حکم دوں گا وہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کریں گے. آگے فرمایا کہ جس نے شیطان کو اپنا ولی دوست بنایا اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسرانا مبینہ، اس نے واضح خسارے کو اختیار کیا. شیطان انہیں وعدہ دیتا ہے اور انہیں آرزوئیں دلاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ دینا سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ نہیں. یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ جہنم سے چھٹکارے کا کوئی یا بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے. اور جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، ہم قریب ان کو جنات میں، باغات میں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو حق ہے، اور بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ حقیقت حال نہ تمہاری آرزو کے مطابق ہے نہیں اہل کتاب کی، لیس بامانی کی، نہیں تمہاری آرزو کے مطابق ہے حقیقت اور نہیں اہل کتاب کی آرزو کے مطابق. حقیقت کیا ہے؟ من یعمل سوءا، جو برا کرے گا اس کو اس کی جزا دی جائے گی. ولا یجد من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے علاوہ وہ کوئی ولی یا مددگار نہیں پائے گا. اور اس کے مقابلے میں جو نیک اعمال کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ان قریب وہ جنت میں داخل ہوگا اور کھجور کی گٹلی کے نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن دینا ممن اسلم، اس شخص سے بہترین دین کے اعتبار سے کون ہوگا کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو. اور ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے ان کی ملت کا پیروکار ہو جائے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دوست بنا لیا. اللہ وللہ ہی، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے. وَيَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں. آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے کہ جو بھی تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، وہ جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا حق یا فرض کیا ہوا حق عطا نہیں کرتے اور تم چاہتے ہو کہ تم ان سے نکاح کر لو،
اس بارے میں اللہ فرماتا ہے بتاتا ہے، اور کمزور ناتواں بچوں کے بارے میں تمہیں بتاتا ہے، اور اس بارے میں تمہیں بتاتا ہے کہ تم انصاف کے ساتھ یتیموں کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، اور تم جو بھی خیر کا کام کرو گے یقیناً اللہ رب العالمین خوب علم رکھنے والا ہے۔ وَإِنِ امرأة، اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے اس حوالے سے ڈرے کہ کسی قسم کی زیادتی وہ کرے گا یا اس سے اعراض کرے گا، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں اپنے درمیان صلح کر لیں، صلح میں خیر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ہر نفس میں طمع اور حرص رکھی گئی ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ اور تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ہرگز تم نہیں کر سکو گے کہ تم عورتوں کے درمیان یعنی بیویوں کے درمیان عدل کرو، اگرچہ تم کتنا ہی چاہ لو، خواہش کر لو، لیکن حل یہ ہے کہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تم بالکل ایک طرف مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ نہ دو، دوسری کو اس کی حالت میں چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ رب العالمین دونوں کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیشہ سے وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، جو کچھ زمین میں ہے۔ اور ہم نے اہل کتاب کو بھی تم سے پہلے اور تمہیں بھی یہ وصیت کی کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ، اور اگر تم نے کفر اختیار کیا تو یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہر طرح بے پرواہ، ہر طرح تعریف کا حقدار ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ رب العالمین بطور کارساز کے کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، اے تمام لوگوں تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے قادر ہے۔ جو چاہتا ہے دنیا کا ثواب حاصل کرنا، اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، کونوا قوامین، انصاف پر پوری طرح قائم رہو، اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہاری اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی غنی ہے یا فقیر ہے تو اللہ رب العالمین دونوں پر زیادہ حق رکھنے والا ہے، لہذا خواہش نفس کے پیروکار بن کر انصاف کا دامن نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم کج بیانی کرو یا پہلو تہی کرو یعنی اعراض کرو تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اے ایمان والو، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی، ان سب پر ایمان لے کر آؤ۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، فرشتوں کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وہ تحقیق بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، پھر ایمان لائے پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، پھر وہ کفر میں بڑھ گئے، تو اللہ رب العالمین انہیں معاف نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ ان کو راستہ دکھائے گا۔ فرمایا بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دیجئے بأن لهم عذابا الیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ وہ لوگ جو کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یقیناً عزت مکمل اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ رب العالمین نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل فرمائی ہے۔ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ جب بھی تم کسی بھی مجلس میں سنو کہ اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ، اس کی شریعت کے ساتھ، یا کسی اسلامی شعیرے کے ساتھ، شرعی حکم کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس بات کو چھوڑ کر کسی اور بات میں مصروف نہ ہو جائے۔ یہ حرام ہے۔ اگر آپ میں استطاعت ہے تو آپ حکمت کے ساتھ نصیحت کریں، اور جو اولو الامر ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ اس کی بےخست کریں اور اس کو ختم کریں معاشرے سے۔ اور اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے یہ جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ صحبت اختیار کرے، ان کے ساتھ تعلق رکھے، ان کی مجلس میں بیٹھے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم ان کے ساتھ بیٹھے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ رب العالمین منافقین کو اور کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے انجام کا انتظار کرتے ہیں، فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اس کے فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اگر کافروں کو تھوڑا سا بھی غلبہ مل جائے، اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لو ایمان والو، اگر کافروں کو تھوڑا سا بھی غلبہ مل جائے، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، یعنی کافروں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے،
اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے بچایا نہیں ہے، یعنی ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور ہرگز اللہ رب العالمین پر کافروں کو راہ عطا نہیں فرمائے گا، راستہ عطا نہیں فرمائے گا۔ ان المنافقین، یقینا منافقین وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہو خادعہم، اور اللہ رب العالمین ان کے دھوکے کا بدلہ دینے والا ہے۔ اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، اور محض تھوڑا سا برائے نام اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک، تذبذب میں ہیں اس دوران، نہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں اہل ایمان کے ساتھ، اور نہ کافروں کے ساتھ ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اے ایمان والو، اس بات کو سمجھ لو اچھی طرح، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ کے لیے واضح دلیل بنا لو، کہ تمہارے خلاف اللہ کے پاس واضح دلیل ہو اور پھر اس کا عذاب نازل ہو؟ یقیناً منافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ولن تجد لهم نصیرا، ہرگز آپ ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ ہاں البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، انہوں نے اپنی اصلاح کی اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کر لیا اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، یہی لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہیں، اور اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اس سپارے کا اختتام اس آیت پر ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو تمہیں عذاب دے کر کیا حاصل ہوگا اگر تم شکر اختیار کرو اور ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے قدر کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔